ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی آپ ان کو ڈرائیے حسرت والے دن سے، جس دن لوگ حسرت اور افسوس کریں گے۔ تو یوم الحسرہ یہ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یؤتی بالموت کأنہ کبش املح، موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار پر کھڑا کیا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا یا اہل الجنہ، اعلان کیا جائے گا او جنت والو۔ تو وہ بھی اپنے گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے کون اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے۔ پھر کہیں گے یا اہل النار، او جہنم والو۔ تو جہنم والے بھی گردنیں اٹھا کر، سر اٹھا کر دیکھیں گے کیا اعلان ہو رہا ہے۔ پھر اعلان ہوگا هل تعرفون هذا، کیا تم لوگ اسے جانتے ہو، یہ کیا چیز ہے میرے ہاتھ میں؟ فیقولون نعم هذا الموت، تو وہ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے جو مینڈے کی شکل میں ہے، دمبے کی شکل میں ہے۔ فیضجع فیذبح، اب وہ فرشتہ اس کو لٹائے گا اور اس کو ذبح کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فلولا ان اللہ قضى لأہل الجنہ الحیاء والبقاء لماتوا فرحا، اگر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے زندہ رہنے کا اور ہمیشہ باقی رہنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو وہ لوگ یہ اعلان سن کر خوشی سے مر جاتے۔ یعنی اب تک تو یہ کھٹکا تھا کہ جنت میں تو آ گئے ہیں، نہ معلوم کتنے دن یہاں قیام ہوگا، کب ہمیں یہاں سے نکالا جائے گا، کب ہماری موت آئے گی۔ لیکن اب تو موت بھی ذبح کر دی گئی، موت بھی مر گئی، اب تو یہ کھٹکا بھی دل سے نکل گیا، اب تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اب تو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ تو اگر اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر موت ختم نہ ہو چکی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے ہمیشہ رہنے کا فیصلہ نہ کیا ہوا ہوتا تو یہ لوگ مارے خوشی کے مر جاتے، لیکن وہاں تو کوئی نہیں مرے گا۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے لیے بھی ہمیشہ زندہ رہنا اور ہمیشہ جہنم میں رہنا اس کا فیصلہ نہ کیا ہوا ہوتا تو یہ لوگ بھی حسرت اور افسوس کے مارے مر جاتے۔